مفتا صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی ہو جائے گا، ہے ہو رہا ہے انشاءاللہ، چنانچہ اگرچہ، یہ تو ہم پچھلے 15 سال سے یہی باتیں سن رہے ہیں. مجھے اب یہ بتائیں نا کہ ٹیکس میں صرف 2 ایشوز میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. ٹیکس ریٹ سارے چیخ رہے ہیں، تنخواہ والا بھی چیخ رہا ہے، بزنس مین بھی چیخ رہا ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ گیا ہے، کمپنیز ریلوکیٹ ہو رہی ہیں. ٹیکس بیس نہیں بڑھاتے تو کیسے ہوگا؟ دیکھیے مالک 15 سال سے اور لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن احسان تو صرف 2 سال سے ہی کہہ رہے ہیں نا کہ بہتری آنے لگی. احسان تو 2 سال سے ہی کہہ رہے ہیں صرف. دوسری بات جو احسان بھائی نے بتائی ہے ایک دم صحیح بتایا کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو وہ کہہ رہے ہیں. ایسے اتنا میں اس پہ کلیئرفائی کر دوں کہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ پچھلے سال 67.7% تھا اور اس سال 70.7% ہے، 3% بڑھا ہے. اور اس لیے بڑھا ہے کہ آپ کی جی ڈی پی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے اس سے بہت زیادہ تیز رفتار سے آپ کی قرضہ بڑھ رہا ہے، ڈیٹ بڑھ رہی ہے. جو ان کی بات تھی کہ 2-3 سالوں میں 4 سالوں میں ہماری ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہوئی ہے، وہ بات درست ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جی ڈی پی ری اسٹیٹ کی ہے. پہلے آپ نے جی ڈی پی کا ایک اور تخمینہ لگایا تھا، پھر آپ نے تخمینہ بڑھا کے اس کو کہا کہ نہیں جی ڈی پی اتنی نہیں ہے، اتنی ہے. ہر 10 سال بعد ہم یہ کرتے ہیں. اگر آپ پرانے بیس پہ جائیں تو ظاہر ہے کہ آپ کی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی بڑی ہے، کیونکہ آپ کی جی ڈی پی اس اسپیڈ سے بڑی نہیں رہی. تو نمبرز یہ فگر فجنگ ہو گئی نا، نمبرز یہ آگے پیچھے کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وہ ایک دم ٹھیک کر رہے ہیں، فگر فجنگ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو صرف اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ کیونکہ آپ گول پوسٹ موو کر دیں تو ڈیٹا آ جاتا ہے. اور جیسے آپ کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں جو آپ کو نتیجہ چاہیے ہوتا ہے اس کے مطابق وہ گول پوسٹ تیار کر دیتے ہیں. نہیں، لیکن میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی مطلب جی ڈی پی ہر 10 سال بعد ری اسٹیٹ ہوتی ہے تو وہ اس کی وجہ ہوئی ہے کوئی انہوں نے قرض نہ اتارا ہے، نہ قرض لینے کی اسپیڈ سلو کی ہے. اس سال بھی 6-7-8 ہزار ارب روپے کا قرض ہوگا. پچھلے سال جو تھا وہ 9,000 ارب روپے کا قرض تھا. مطلب ہماری جی ڈی پی اس تیزی سے نہیں بڑھ رہی جس تیزی سے قرض بڑھ رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اسی لیے پچھلے سال سے مقابلے میں اس سال میں ڈیٹ ٹو جی ڈی پی بڑھی ہے، اور جب تک کہ ری اسٹیٹ نہیں ہوگی تو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی بڑھتی رہے گی. کوئی اخراجات کم نہیں ہوئے. یہ بات ہم 2 سال سے اللہ کی مہربانی سے سن رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ کبھی یہ بات احسان بھائی کی زبان جو ہے وہ مبارک ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو کوئی گھڑی پسند ہو جائے، یا وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ ان کی سمجھ پہ چلنے لگیں کہ ٹیکس ریٹس تو کم کرنا پڑے گا. پچھلے سال جو ٹیکس ریٹس کم کیے، میں آپ کو ایسے ہی بتا رہا ہوں کہ ہمارے وزیر خزانہ نے پورا ایک پیراگراف پڑھا اپنی بجٹ سپیچ میں کہ ٹیکس ریٹ بہت زیادہ ہیں، کم کرنے چاہیے. اور پھر انہوں نے نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر 38.5% سے ٹیکس ریٹس کم کرتے ہوئے 38.15% کر دیا، یعنی کہ 0.35% ٹیکس کم کر دیا. حاتم طائی جو ہے وہ اپنی قبر میں مطلب تڑپتا رہا ان کے یہ بڑے قدم سے. سو دا تھنگ از کہ یہ جب دیکھیں، لیکن میں آپ سے وہی بات کر رہا ہوں، یہ چھوٹی بات ہے لیکن مطلب مجھے تو بہت سگنیفیکنٹ لگتی ہے کہ جب آپ اتنے پھنسے ہوئے ہوں، آپ کہہ رہے ہوں کہ قوم جو ہے وہ مناسب قوم سیکریفائس کرے، تو اس وقت آپ نے 43 ارب روپے کیوں دیے اپنے ایم این اے اور ایم این اے حضرات کو حکومت کے؟ کیا ضرورت تھی؟ آپ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ یار دودھ کے اوپر سیل ٹیکس ہٹا دو، یا 18% سیل ٹیکس سے 17% کر دو، کچھ لوگوں کے آنسو پہنچے جائیں گے. جب آپ کو بزنس مینوں نے آ کے کہا کہ آپ ٹیکس ریٹ کم کیجیے تو آپ کہہ دیتے کہ ہاں ہم خرچے بھی کم کریں گے. آپ نے یہ تو نہیں کہا، آپ نے کہا ہم آئی ایم ایف سے پوچھیں گے. آئی ایم ایف کا جواب تو آپ کو پتا ہے، آئی ایم ایف منع کرے گی. آئی ایم ایف تو 10 روپے آپ کو نہیں خرچ کرنے دیتی، اور آئی ایم ایف اچھا کر رہی ہے کہ منع کر رہی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف بول رہی ہے بھائی تو تم قرض کر رہے ہو، اپنے خرچے کم کر کے جاؤ. یہ کیوں نہیں وزیر اعظم گئے کچھ اخراجات کم کر کے کہ بولتے کہ دیکھو میں 1500 ارب روپے کے ٹیکس بریک دینا چاہتا ہوں، لیکن میں 1500 ارب کے اخراجات کم کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس گنجائش ہے. آپ کے پاس تو گنجائش ہے 4000 ارب روپے کی. اس وقت مجھے بتائیں، احسان بھائی بھی بڑے اچھے بزنس مین ہیں، کہ اگر آپ کا بزنس نقصان کر رہا ہے تو اس وقت کیا آپ کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے؟ جب آپ کے پاس یہاں پہ پیسے نہیں ہیں، آپ 60% ٹیکس دے رہے ہیں، آپ کی کمپنیاں چھوڑ کے ملک جا رہی ہیں، تو اس وقت کیا آپ کو پی ایچ ڈی پی اور اے ڈی پی کم نہیں کرتے دینے چاہیے؟ اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ کون سی منطق ہے کہ جس کے اندر ہم نے این ایف سی کی دوسری میٹنگیں نہیں کی ہیں؟ کیا یہ سب سے زیادہ ضروری کام نہیں ہے؟ مطلب سیریسلی کیا ایسا نہیں بتائیں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ نے یہ بلینز کیوں دیے ایم این ایس کو، تاکہ صرف ایک پولیٹیکل برائب جس کو کہتے ہیں کہ آپ نے دیے تاکہ ہم اپنی سیاست بچاتے رہیں وہ، اور این ایف سی ایشو جس پہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے، پوری سب کچھ اٹکا ہوا اس کے اوپر، اس کی میٹنگز تک تو آپ کروا نہیں سکے. کیا کریں گے آپ آگے؟ دیکھیں یہ جو 8 گروپ بنے ہیں جن کے پاس ان کی چیئر ہے، ان کو چاہیے ہے کہ وہ میٹنگز کال کریں. اب یہ تو ان کا جو لوگ ان کو لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے میٹنگز کال کرنی ہے، ان کے اوپر ہے. آپ ضرور ان سے پوچھیں کہ وہ میٹنگز ہونی چاہیے اور جلد اس کا جو ہے وہ کنکلوژن نکلنا چاہیے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نے سینٹر میں بات اگری کروں گا، اور اس کے لیے اگر مجھے ذرا یہ بات سن لیں، آپ نے جو کہا
سینٹر میں بات کی, سینٹر نے کہا کہ جی آپ پروونشل فائنانس منسٹر سے پوچھیں, وہ انٹرسٹ اتنا نہیں لے رہے. وہاں میری بات ہوئی 3 فائنانس منسٹر سے, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو ڈیٹیلز مانگی ہیں سینٹر سے فائنانس منسٹر سے وہ ہمیں نہیں دے رہی. یہ پنگ پونگ چل رہا ہے, وہ ان پہ ڈال رہے ہیں, وہ ان پہ ڈال رہے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از یہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے کروانی تھی. دیکھیں اس کا تو سولوشن یہ ہے, تو نہیں, فائنانس منسٹر کو چاہیے وہ میٹنگ کال کر لے اور اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرے اور کہے کہ یہ میں نے چیزیں منگوائی ہیں, یہ ڈیڈ لائن ہے. تو یہ دیکھیں, یہ تو جو لیڈ کر رہا ہے اس کے اوپر اونس آتا ہے کہ وہ ان کو ایفیشنٹلی ان کمیٹیز کو چلائیں اور ان کو کنکلوژن کی طرف لے کے جائیں, اور اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اس کو ہائی لائٹ کر لیں. دیکھیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے اور آپ ان سے ضرور پوچھیں. دیکھیں جو بات ہے اس پہ میں ضرور اگری کروں گا, اور میں دس از مائی پرسنل اوپینین. وہ بلینز بھی جسٹیفائی کریں, وہ بلینز بھی جو مفتاح نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں, وہ بلینز کی جو سے پروجیکٹس آپ نے ایم این ایز ایم پی ایس کو دیے ہیں, وہ بھی جسٹیفائی کریں. میں اسی کا ہی میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں اس پہ میں اپنا اوپینین دے سکتا ہوں, کیونکہ اس کے لیے آپ کو این ایف سی ایوارڈ کو جو ہے وہ ادھر آپ کو چینجز لانی ہوں گی, پولیٹیکل کنسنسس کریٹ کرنا ہوگا ود ان آل پارٹیز جو پروونسز کو چلا رہی ہیں. لیکن یہ کسی حد تک پوائنٹ ویلڈ ہے کہ $13 بلین آپ پی ایس ڈی پی اور اے ڈی بیز کو اگر سم اپ کریں تو یہ $13 بلین بنتا ہے. اگر آپ اس پیسے کو ایک نیشنل پرائیورٹی کے ساتھ ان کو خرچیں اور اس میں دیکھا جائے کہ ہمیں پے بیک کہاں سب سے زیادہ جلدی ملے گا, تو اس سے آپ کی اوور آل اکانومی میں بہتری آئے گی. اگر ہماری ایکسپورٹ ہمارا چیلنج ہے اور یہ $13 بلین میں اس طرف فوکس کیا جائے تو اس میں سے بہت بہتری آ سکتی ہے. یہ ایک بڑا اس کے لیے پولیٹیکل کنسنسس چاہیے آپ کو. So you agree with مفتاح صاحب کہ یہ پیسہ بہتر طریقے سے فوکس استعمال ہونا چاہیے تھا. You agree with him? دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ صوبوں نے اس نہ ڈیوالو کیا, صوبے نے جو ڈیولوشن ڈسٹرکٹ اور ڈویژن لیول تک جانی چاہیے تھی وہ نہیں گئی, اور زیادہ تر جو صوبے ہیں ادھر کیپیسٹی ایشوز ہیں, وہاں لیکیجز ہیں. اس کو ضرور اس کے اوپر ایک پولیٹیکل کنسنسس بنانے کی ضرورت ہے. $13 بلین از اے لاٹ آف منی, اور اگر اف اٹ از پراپرلی اسپینڈ ود اے نیشنل پرائورٹی اینڈ اے نیشنل ایجنڈا اور کوہیژن کے ساتھ صوبے اور وفاق ان نیشنل پرائورٹیز کو ٹک کر کے اس کو خرچیں تو اس کا آؤٹ کم بڑا بہتر آ سکتا ہے. میں بالکل اس سے ایگری کروں گا. چلیں, آئی ایم گلیڈ وی آر ہیونگ این آنیسٹ ڈسکشن. تھینک یو فار دیٹ. مفتاح مجھے اب یہ بتائیں, 3-4 ماہ رہ گئے بجٹ آنے میں, اور یہ جو انڈیکیٹرز ہیں سارے, یہ تو ٹھیک ہے دائیں بائیں کی آپ باتیں کر لیں, بسنت سیلیبریٹ کر لیں, کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنا لیں, وہ پولیٹیکل چیزیں ساری اپنی چلیں گی. فائنانس میں اگلے بڑے کرٹیکل 3-4 ماہ ہیں. کیا گورنمنٹ کے پاس آپشن اس وقت کیا ہے؟ واٹ کین دے ڈو امیڈیٹلی کہ کچھ سیریس جس میں اسٹیپس آئیں؟ دیکھیے, ایک تو آئی تھنک کہ دا پرائم منسٹر شوڈ گیٹ آن دا فون ود آل دا چیف منسٹر سے کہ یار اپنی اپنی میٹنگیں کرواؤ. اور اس میں آپ نے اخبار میں یہ پڑھا ہوگا کہ کچھ فائنانس کے ہمارے وزیر بھی ان کے اویلیبل نہیں تھے اپنے غیر ملکی دوروں کی وجہ سے, کچھ ڈیٹا بھی انہوں نے نہیں دیا. تو پرائم منسٹر صاحب کو ظاہر ہے کہ فائنانس منسٹر سے اور باقی صوبے کے چیف منسٹروں سے بات کرنی چاہیے کہ یار یہ اگلے ہفتے کے اندر ساری میٹنگیں کرواؤ اور 2 ہفتے کے اندر واپس اسلام آباد میں آ کے بیٹھ جاؤ اور ادھر بیٹھے رہو جب تک کہ آپ کنسنسس نہیں کرتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر صاحب کے پاس زیادہ مصروفیت ہے یہ چیز کرنے میں, تو شاید کوئی اور اسلام آباد یا راول پنڈی سے یہ کام کر دے تو ہو سکتا ہے. یہ اس کے اندر یہ دیکھیں فروری مارچ تک کر دینا چاہیے, اس کے بعد پھر دیر ہو جاتی ہے. ایک بات بتائیں, آپ فائنانس منسٹر رہے ہیں, میں ایک بالکل لے مین کوشچن کر رہا ہوں, ہم ایبسولوٹ ٹرمز کی میں بات کر رہا ہوں, جس طرح فیوریٹ فریز ہے رانا صاحب کا. کیا گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے کہ ہم 5% اپنے اخراجات کم کر سکتے ہیں؟ کیا اکراس دا بورڈ 5% کاٹ سکتے ہیں, 5 to 6%؟ دیکھیے, آپ کا 10% تو انفلیشن اور گروتھ کی وجہ سے آپ اگلے سال بھی بولیں گے, ایکسپیکٹ کریں گے کہ ریونیو بڑھ جائے گا. اگر 5% انفلیشن ہے, آپ صرف 5% بھی خرچہ بڑھائیں تو ریئل ٹرم میں 5% کم ہو جاتا ہے. لیکن کیا خرچ کم کر سکتے ہیں؟ آپ کا 1000 ارب روپے کا پی ایچ ڈی پی آپ مزے سے اس میں 300-400 ارب روپے نکال سکتے ہیں. آپ کو کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی جو نئے نئے پروجیکٹس کر رہے ہیں؟ آپ کا آلریڈی تھرو پیریڈ 7000 ارب روپے کا ہے کہ 7000 ارب کے پروجیکٹس آپ کے پاس کھلے ہوئے بڑے ہیں, آپ اس میں نئے پروجیکٹس ڈالتے ہیں. صوبے چاہیں تو آرام سے 5% تو مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں ہنس کے کم کر سکتے ہیں. 5% تو آپ ایکچولی ادھر اس نامنل نمبرز میں کم کر سکتے ہیں, ریئل نمبرز میں تو 10-15% آرام سے کمی ہو سکتی ہے. تو یہ وفاق میں بھی ہو سکتی ہے. اگر 10-15% یہ کمی کرتے ہیں, واٹ اماؤنٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ؟ اگر گورنمنٹ 10-15% کرے, کیا اماؤنٹ ہم بات کر رہے ہیں؟
ہماری حکومتیں، چاروں حکومتیں، پانچوں حکومتیں مل کر 3-4.5 ارب روپیہ خرچ کرتی ہیں، اور 30-40 ہزار روپے خرچ کرتی ہیں. ہم بہت لمبے پیسوں کی بات کر رہے ہیں. اگر 10% کرنے تو 3,000 ارب روپے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2-3 ہزار ارب روپیہ اس پوری حکومت کے تمام اخراجات میں کم کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. آپ پی ایچ ڈی پی اور اے ڈی پی کے اندر ایک بہت سنگین کینچی چلائیں، جس کے اندر سے آپ بولیں کہ یار کوئی بھی نیا پروجیکٹ نہیں ہوگا اور ہم باقی پروجیکٹس کو 50% پہ لے کے تو جائیں. پھر وہ تختیاں کیسے لگیں گی، وہ فنکشنز ٹی وی پہ لائیو کیسے آئیں گے سب کے کہ یہ کر دیا، بدل دیا، چمکا دیا؟ رانا صاحب لاسٹ 30 سیکنڈز، ڈو یو ایگری کہ دس از دا وے فارورڈ؟ دیکھیں، یہ کہنا اور کرنا، اس کے اندر بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کو پولیٹیکل کنسنسس کرنے کی ضرورت ہے. میں نے تو آپ کو اپنا اوپینین دے دیا کہ یہ جو اے ڈی پی اور پی ایچ ڈی پیز ہیں، یہ $13 بلین، یہ تقریباً 3500 ارب روپیہ آپ کے پاس موجود ہے. اگر یہ ایک نیشنل پرائرٹی اور ایجنڈے کے تحت اور ایک کوہیژن اور کوارڈینیشن کے تحت وفاق کے جو ملک کے جو آپ کا پرائرٹی ہے اس کے مطابق اگر اس کو خرچ کیا جائے تو اس کے نتائج آ سکتے ہیں. میں نے چیلنجز بھی بتا دیے کہ آپ کا تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ وہاں جو ڈیولوشن ہونی تھی وہ نہیں ہوتی، اور دنیا بھر میں جو انویسٹمنٹ اور کامرس ہے یہ بھی ڈیوالو ہو چکی ہے. تو یہ اسٹرکچرل ایشوز موجود ہیں جن کو بالکل درست کرنے کی ضرورت ہے. یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ڈی سی ہے اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ وہ انوائرمنٹ پہ، سوشل سیکیورٹی پہ، ای او بی آئی پہ، ایکسائز پہ وہ کاروبار کو بند کرتا ہے. اس کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اس نے کاروبار کو بہتر کرنا ہے. کمپٹیشن ہوتا ہے شہروں کے درمیان میں، مینوفیکچرنگ کو لانے میں، انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنے میں. یہ ماڈل ابھی پاکستان میں اس طریقے سے نہیں ہے. یہ چیزوں کو یہ بالکل یہاں اس کے اوپر کام ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین، ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے جس میں رانا صاحب بھی ایگری کیے نا، آئی ایم گریٹفل کہ انہوں نے بڑی آنےسٹ بات کی ہے کہ یہ 1300-1400 بلین جو پیسے ہیں، $12 بلین، یہ چھوٹی رقم نہیں ہے. ابھی گورنمنٹ کچھ بھی نہ کرے، دو چوائسز ہیں. یا ہمارے چیف منسٹرز اور پرائم منسٹرز اور حضرات جو ہیں وہ اپنی تختیاں لگوا لیں، وہ روزانہ لائیو پروگرامز ٹیلی کاسٹ کروا لیں کہ آج یہ پروجیکٹ لانچ کیا ہے، یہ موٹر وے لانچ کر دی ہے، یہ ہم نے فلانا پروجیکٹ لانچ کیا ہے. یا ان ٹی وی سے ہٹ جائیں اور سیریسلی اس پیسے کو وہاں یوٹیلائز کریں جہاں پہ اسٹرکچر کے اندر یہ پیسہ جائے. آپ کے میرے ٹیکس کم ہوں، بزنس انوائرمنٹ کے اندر ایک بوم آئے. اس سیدھی سی چوائس ہے، یا پرسنل گرینڈر دیکھ لیں یا ملک کی ترقی دیکھ لیں. فیصلہ اتنا مشکل نہیں ہے لیکن بورنگ فیصلہ ضرور ہے، کیونکہ سیاست کی وہ چمک شاید اتنی نہ رہے. اینی وے، دیکھتے ہیں